پیارے دوستو، غار میں پھنسے بنی اسرائیل کے 3 بندے، انہوں نے اللہ سے کیسے اپنی دعا کے ذریعے سے مدد حاصل کی، پھنسے تو کس طرح سے وہ وہاں سے نکلے، آج یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی جا رہے تھے، اتنے میں بارش آئی، وہ پہاڑ میں ایک غار تھا، اس میں گھس گئے، پہاڑ پر سے ایک پتھر گرا اور غار کے منہ پر آ گیا اور منہ بند ہو گیا۔ ایک نے دوسرے سے کہا، اپنے اپنے نیک اعمال کا خیال کرو جو اللہ کے لیے کیے ہوں اور دعا مانگو، ان اعمال کے وسیلہ سے شاید اللہ تعالیٰ اس پتھر کو کھول دے، تمہارے لیے رستہ بن جائے۔ تو ایک نے ان میں سے کہا، میرے ماں باپ بوڑھے ضعیف تھے اور میں جورو اور میرے چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے کہ میں ان کے واسطے بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، پھر جب میں شام کے قریب چرا کے واپسی لوٹتا تو ان کا دودھ دوہتا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے شروع کرتا تو ان کو اپنے لڑکوں سے پہلے پلاتا تھا، اور البتہ ایک دن چارہ بہت دور ملا، سو میں گھر نہ آیا، یہاں تک کہ مجھ کو شام ہو گئی، تو میں نے ماں باپ کو سوتا دیکھا، پھر میں نے دودھ نکالایا اور ماں باپ کے سر کے پاس کھڑا ہوا، مجھ کو برا لگا کہ ان کو نیند سے جگاؤں اور برا لگا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو پلاؤں، اور بچے بھوک کے مارے شور کرتے تھے، میرے دونوں پیروں کے پاس اسی طرح برابر میرا اور ان کا حال رہا، صبح تک یعنی میں ان کے انتظار میں دودھ لیے رات بھر کھڑا رہا، اور لڑکے میرے روتے چلاتے رہے، نہ میں نے پیا نہ بچوں کو پلایا۔ سو الہی، اگر تو جانتا ہے کہ ایسی محنت اور مشقت تیری رضامندی کے واسطے میں نے کی تھی تو اس پتھر سے ایک روزن کھول دے جس میں سے ہم آسمان دیکھیں۔ تو اللہ نے اس میں ایک روزن کھول دیا اور انہوں نے اس میں سے آسمان کو دیکھا۔ دوسرے نے کہا، الہی ماجرا یہ ہے کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جسے میں محبت کرتا تھا، جیسے مرد عورت سے محبت کرتا ہے، یعنی میں اس کا کمال کا عاشق تھا، سو اس کی طرف مائل ہو کر میں نے اس کی ذات کو چاہا، یعنی حرام کاری کا ارادہ کیا، اس نے نہ مانا اور کہا، جب تک 100 اشرفیاں نہیں دے گا میں راضی نہ ہوں گی۔ میں نے کوشش کی اور 100 اشرفیاں کما کر اس کے پاس لایا، جب میں نے اس کی ٹانگیں اٹھائیں یعنی جماع کے ارادے سے، اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، ڈر، اللہ سے ڈر اور مت توڑ مہر کو مگر حق سے، یعنی بغیر نکاح کے بکارت مت زائل کر۔ تو میں اٹھ کھڑا ہوا اس کے اوپر سے، الہی اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے تیری رضامندی کے لیے کیا تو ایک روزن اور کھول دے ہمارے لیے۔ اللہ نے اور روزن کھول دیا۔ تیسرے نے کہا، الہی میں نے ایک شخص سے مزدوری لی، ایک فرق وہ برتن جس میں 16 رطل اناج آتا ہے چاول پر، جب وہ اپنا کام کر چکا اس نے کہا، میرا حق دے، میں نے وہ رطل بھر چاول اس کے سامنے رکھ دیے، اس نے نہ لیے، میں ان چاولوں کو بوتا رہا، اس میں برکت ہوئی، یہاں تک کہ میں نے اس مال سے گائے بیل اور ان کے چرانے والے غلام اکٹھے کیے۔ پھر وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ سے ڈر اور میرا حق مت مار۔ میں نے کہا، جا اور گائے بیل اور ان کے چرانے والے سب تو لے لے۔ وہ بولا، اللہ جبار سے ڈر اور مجھ سے مذاق مت کر۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کرتا، وہ گائے بیل اور چرانے والوں کو تو لے لے۔ اس نے ان کو لے لیا۔ پھر اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے تیری رضامندی کے لیے کیا تو جتنا باقی ہے روزن وہ بھی کھول دے۔ حق تعالی شانہ نے اس کو بھی کھول دیا اور وہ لوگ اس غار سے باہر نکلے۔